بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدة الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں۔ روز ازل سے ہی اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں جن میں 4 حرمت والے ہیں، اور وہ 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں۔ یہ چاروں مہینے اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرمت اور تعظیم کے لائق ہیں۔ ان مہینوں میں خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے اور نہ کوئی گناہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے خطبے میں ارشاد فرمایا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان۔ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اصلیت پر آ گیا۔ سال کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں جن میں سے 4 حرمت و احترام والے ہیں، 3 تو پے در پے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں، اور چوتھا رجب جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم چاند یعنی قمری مہینے کے حساب سے چل رہے ہیں۔ فی الحال ہجری کا نیا سال یعنی نیو ایئر شروع ہو چکا ہے۔ عام طور پر ایک ہجری سال میں 354 یا 355 دن ہوتے ہیں۔ اس حساب سے انگریزی کیلنڈر کے مقابلے میں قمری کیلنڈر میں 11-12 دن کم ہوتے ہیں۔ محرم کے مہینے سے شروع ہونے والا اور ذوالحجہ پر ختم ہونے والا یہ ہجری سال مومنین کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اسلامی کیلنڈر 622 عیسوی میں شروع ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام کے مکے سے مدینہ ہجرت کی بنیاد پر ہجری سال وجود میں آیا۔ 1444 ہجری سال شروع ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لے گئے 1443 سال گزر چکے ہیں۔ ہجرت یہ اسلامی سماج اور تاریخی و تہذیبی اعتبار سے بڑی اہمیت والا واقعہ ہے، اور یہ سچ ہے کہ مسلمان اس دن نہ تو خوشی مناتے ہیں اور نہ غم۔ UAE اور سعودی میں اس دن چھٹی ہوتی ہے، لیکن اس دن عید کا جشن یا دیگر کوئی پروگرام نہیں رہتا ہے، اور یہ اسلام کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے۔ اسلام کے تمام واقعات اور دیگر احکامات ہجری کیلنڈر پر مبنی ہیں۔ 9-10 محرم کا روزہ، رمضان کے روزے اور شوال میں عید، ذوالحجہ میں قربانی کا تہوار، اسی طرح حج وغیرہ سب کا حساب ہجری سال کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ محرم کے مہینے کو محرم اس کی تعظیم کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتی ہے، اور اس مقدس ماہ کی عظمت ابتدائے عالم سے ہے۔ اس مہینے میں مسنون عمل روزے، حدیث میں رمضان کے علاوہ نفلی روزوں میں محرم کے روزوں کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے، بالخصوص عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کی فضیلت سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ۔ عاشورہ کا روزہ یہ 1 سال گزشتہ گناہ کا کفارہ ہے۔ اسلام سے پہلے بھی مشرکین عرب عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح مشرکین مکہ کے علاوہ مدینہ کے یہود بھی عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، اور اس دن وہ عید مناتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینة فوجد اليهود صیاما یوم عاشورہ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه وصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وأمر بصيامه۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے
تو یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اس دن تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے یہ بہت بڑا دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور اس کی قوم کو نجات دی، فرعون اور اس کی قوم کو غرق آب کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے لیے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی اسی لیے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم تم سے زیادہ موافقت رکھنے کے حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا، مگر چونکہ عبادات و معاملات میں یہود و نصارہ کی موافقت شریعت اسلامیہ میں درست و جائز نہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے ساتھ ان کی مخالفت کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم عاشورہ وخالفوا الیہود، صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھو لیکن یہود کی مخالفت بھی بئی طور کرو کہ اس کے بعد یا اس کے پہلے ایک روزہ اور ساتھ ملا لیا کرو، یعنی 9-10 محرم یا 10-11 محرم کا روزہ رکھا کرو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماہ محرم میں نفلی روزوں کے علاوہ اور کسی قسم کی عبادت یا کار خیر قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔